کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک بڑا جملہ اور ایک شعر مشہور ہوتا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری حد تک عزت کا اربوں روپے کا دعویٰ جو عمران خان صاحب پہ کیا تھا وہ آج خارج ہو گیا۔ حق گو صحافی اسد طور اسے ضمانت مل گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے مل کے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی لیبر یونین پہ فسطائی حملہ کر دیا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ ناظرین، نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا تھا شرم کرو، حیا کرو۔ وزیر اعلیٰ کے باپ کی تصویر سرکاری آٹے کے تھیلے پر، جو سرکاری پیسوں سے، سرکاری پیسہ میرے اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی اپنی خصوصی نشستوں کے لیے سپریم کورٹ جا پہنچی اور عمران خان سے گنڈا پور کی جیل میں ملاقات۔ ناظرین، آج اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ نے کئی سال پہلے افتخار چودھری صاحب جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ 20 ارب روپے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ بنی گالہ کے گھر پہ ان کی نظر ہے، اور انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے مقام کو استعمال کرتے ہوئے، مجھے یاد ہے وہ پہلا دن کہ جس دن وہ مقدمہ ہوا اور ہم پیش ہونے کے لیے گئے، اور پھر راتوں رات اسلام آباد سے ایک سیشن جج صاحب کو اسلام آباد لایا گیا، اور وہ ایک آدھ پیشی کے بعد ان کی توقعات پہ پورے نہیں اترے تو انہیں واپس بھیج دیا گیا، پھر ایک اور صاحب کو لایا گیا۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب کے چمچے ٹاؤٹ جو تھے، جو چیف تیرے جہاں نثار والے نعرے لگاتے تھے، پنڈی اسلام آباد پورے ڈویژن سے آئے ہوئے تھے، اٹک سے، اسلام آباد سے، جیلم، چکوال، پنڈی، وہ سارے کے سارے تھے، اور اس طرف سے عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے ڈاکٹر بابر رحمان اور ان کے ساتھی ہم سب لوگ تھے، جو کسی جماعت کی طرف سے نہیں۔ اس وقت تک ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، صرف وکالت کے لیے پیش ہوئے تھے، اور پھر وہ 500 روپے کے ایک جرمانے پہ اس مقدمے کو ہائی کورٹ میں جا کے پھنسا دیا گیا، اور آج بالآخر وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حد تک تب ہوتی ہے کہ عزت ہوتی ہے۔ مثلا آج جو اس وقت چیف ہیں اس الیکشن کمیشن کے، وہ کل کسی کے خلاف دعویٰ کریں کہ میری حد تک ہوگی ہے میری عزت کی، بھیا پہلے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہاری کوئی عزت تھی۔ اس لیے چیف، چاہے وہ والا چیف ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی اور ہو، عزت قائم رکھو تاکہ حد تک نہ ہو۔ ناظرین، حق و صحافی اسد طور، اس کی آج ضمانت ہو گئی ہے۔ اسد طور کو کئی دن پہلے گرفتار کیا گیا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے سچ بولا تھا، اور اس نے اس دور کے ایک چیف صاحب کے خلاف حق گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، اگر آپ سچے ہو تو اپنا موبائل ٹیلی فون فورنزک کے لیے دو۔ تو پھر یہ چیف صاحب وہی تھے جو کبھی اسد طور کا نام لے لے کر لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اس پٹیشن میں چودھری اعتزاز احسن صاحب آپ نے اس صحافی کا نام کیوں نہیں دیا، اور جب اس نے سچ بولا تو اس مسکین کو 82 سالہ بزرگ ماں کو اکیلے چھوڑ کے اسے جیل جانا پڑا۔ بہرحال آج اسلام آباد کی خصوصی عدالت سے ان کی ضمانت منظور ہوئی اور اڈیالہ جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اگلی خبر، نام نہاد جمہوری حکومت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آئین کا خالق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یقیناً وہ ہے، لیکن ان سے اس طرح کے معاملات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صدر پاکستان ان کا ہے، ریاست کی سربراہی ان کے پاس ہے۔ وہ بھلے وہ یہ کہتے رہے ہم نے وزارتیں نہیں لینی یا نہیں لی ہیں، یہ کچھ نہیں، لوگ ان چلاکیوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن، وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے جو لیبر یونین ہے، انہوں نے کوئی تالے بندی کی دھمکی دے رکھی تھی، کیا تھا، تو اس پہ آج وفاقی حکومت نے کہا جی کہ
کہ جو اپنا سروس ایکٹ ہے، وہ لازمی سروس ایکٹ، وہ اس کا نفاذ ہوگا، اور احتجاج، ہڑتال، تالہ بندی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے وہ حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا۔ کیا جمہوری ملک ہے کہ جو لیبرز ہیں بیچارے، جو جن کے خون پسینے سے ادارے چلتے ہیں، وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروا سکیں۔ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی نوکری بھی جائے گی، ان کا مستقبل بھی جائے گا، اور سارا کچھ، ان کی روٹی روزی بھی چلی جائے گی۔ ناظرین، شرم کرو، حیا کرو، یہ نون لیگ کے ایک لیڈر بڑے دھڑلے سے کہا کرتے تھے۔ آج قوم 25 کروڑ پاکستانی یہ بات پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے سرکار کے، فنڈ سرکار کا، سرکار میری آپ کی 25 کروڑ عوام کی، پیسے خزانے کے، اور اس سے جو آٹے کا چھوٹا سا تھیلا لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو حکومت میں ہے ہی نہیں اس وقت، جو مفرور تھا، مجرم تھا، قیدی تھا، سزا یافتہ تھا، وہ بوٹ پالش کرنے کی وجہ سے اسے معافی مل گئی۔ اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سسٹم پورے میں۔ ہاں، ایک حیثیت ہے کہ وہ ایک ناجائز وزیر اعلیٰ کا باپ ہے، تو وزیر اعلیٰ کا باپ ہونے کی وجہ سے اس کا نشان، اس کا نام، اس کی تصویر کیوں آٹے کے بورے پہ آئے؟ لوگ کہتے ہیں شرم کرو، حیا کرو، کچھ نہ کرو جی، نہ کرو۔ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی جیل میں، اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ ایک پورا ڈرامہ کر کے تو عمران خان صاحب کو بہاولپور شفٹ کرنے کے لیے، اور ان کے وکلاء کی اور ان کی فیملی کی اور ان کی پارٹی لیڈرز کی ملاقات روکنے کے لیے ایک ڈرامہ کیا گیا تھا، لیکن وہ اتنا ریزسٹ ہوا ڈرامہ کہ اس پہ تماشا ہی لگ گیا کہ جی، بعد میں اب جو رپورٹس آئی ہیں اداروں کی کہ وہ جنوری میں پکڑے ہوئے جو 3 افغانی، جنہیں افغانی کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں افغانی ہے یا نہیں ہے، کہ وہ جنوری میں وہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور مارچ میں آگے کہا کہ بہت ڈاڈا خطرہ ہو گیا جناب، یہ 3 دہشت گرد ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، اور 3 ماہ بعد جو یہ کارروائی ڈالی گئی تھی وہ ناکام ہوئی، ٹھس ہو گئی۔ سوشل میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں، قومی میڈیا میں اس چیز کو انتہائی اس پہ اعتراض ہوا، تو وہ کارروائی ساری ٹھس ہوئی، اور اب ملاقاتیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جو آج کی ملاقات تھی اس میں علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب نے آپس میں مشاورت کی، جس میں خاص طور پہ جو ملاقات چیف منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی تھی، اس میں بھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کے علم میں ساری ملاقات کے احوال لائے گئے کہ کیا کیا مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے اپنے صوبے کے، اور خاص طور پہ واجبات کے حوالے سے، قیدیوں کے حوالے سے، اور جو لوڈ شیڈنگ دونوں اوقات میں اس وقت ہو رہی ہے، گیس کی بھی اور بجلی کی بھی۔ ناظرین، پی ٹی آئی اپنی خصوصی نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مہربانی کی وجہ سے، جیسے انہوں نے بلہ چھینا تھا، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی سیاست میں نہیں رہی، پی ٹی آئی میدان میں نہیں رہی، اور گاجر، مولی، بینگن، جوتا، ٹوکری اور فانوس، ان نشانوں پہ جو جیت کے آنے والے تھے انہیں خصوصی نشستوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور وہ یعنی تماشے کی بات یہ ہے کہ سسٹم اتنا زبردست ہے کہ پی کے میں ایک جماعت تھی، مجلس وحدت المسلمین، MWM، راجہ ناصر عباس صاحب کی، ان کی ایک سیٹ، اور اسی طرح سے ایک اور جماعت کی جو PDM کی ایک جماعت ہے، ان کی بھی ایک سیٹ۔ اب 2 خصوصی نشستیں جو PDM والی جماعت تھی اس کو دے دی گئی ہیں، اور MWM کو کوئی نشست نہیں دی گئی۔ یعنی یہ سلسلہ جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ عمران خان صاحب اور علی امین نے جو سینٹ کے انتخابات جو اس وقت ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی مشاورت کی، اور باقی قومی امور پہ بھی مشاورت کی گئی۔ ناظرین، عمران خان صاحب اندر سے پیغام، جو بھی ملاقات کے لیے وکلاء جاتے ہیں، پارٹی لیڈر جاتے ہیں، ایک ہی پیغام وہ بھیجتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، میں ڈٹا ہوا ہوں، حالات کچھ ہیں، مجھے کن حالات میں رکھا گیا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنے دنوں کے لیے، کتنے عرصے کے لیے رکھا گیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور آپ نے 8 فروری کو جو پہرا دیا تھا اپنے ووٹ پہ،
ووٹ آپ کا پڑا، ووٹ آپ کا نکلا، ووٹ آپ کا گنتی ہوا، لیکن گنتی ہونے کے بعد فارم 45 پہ فارم 47 کا ڈاکہ پڑا، چوری پڑی، آپ کا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ آپ نے گھبرانا بھی نہیں، آپ نے غافل بھی نہیں ہونا، اور ڈٹے رہنا اپنے محاذ پہ۔ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، پوری قوم کپتان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، فلسطین میں آج بھی 36 لوگ شہید ہوئے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے باوجود، اگرچہ وہاں پہ ایک مذہب کو ماننے والے لوگوں کی اسرائیل میں حکومت ہے، لیکن اس سارے کے باوجود فسطائیت اتنی ہے، ظلم اتنا ہے، جبر اتنا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں بھی اکثر لڑائیاں بند ہو جایا کرتی ہیں، لیکن انہوں نے لڑائی بند نہیں کی، اور اس وقت تک 30,000 سے زیادہ شہداء، 60,000 سے زیادہ زخمی، اور بے گھر تو سارے کے سارے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ رفح کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اب وہ زمینی کارروائی، ہوائی کارروائی سارے کے لیے، کہ وہاں کی جو آبادی ہے، کئی لاکھ لوگ ہیں وہاں، کہ ان کو جبراً وہاں سے دھکیلا جائے گا، باہر نکالا جائے گا۔ امت مسلمہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور ایک فلسطینی نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس نے کہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کی امت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم شرمندہ ہیں۔ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ انہیں کچھ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔